اللہ کی راہ میں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دین کے غلبے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ زکوٰۃ کا پیسہ اس میں خرچ کیا جا سکتا ہے دین کی اشاعت کے لیے۔ ویسے تو غریب کو بھی دیا جائے گا تو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ ہی دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود فی سبیل اللہ کی جو ہے وہ ایک مصارف الگ رکھا گیا ہے جو خالصتاً دین کی خدمت کے لیے۔ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے جو بنیادی فرائض قرار دیے ہیں، جہاں پر کلمہ پڑھ کے توحید اور رسالت کا عہد کر کے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو بنیادی چیزیں اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہیں، لاگو ہو جاتی ہیں، ان میں پہلی نماز ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اور پھر روزہ اور حج ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو جو بھی وقت نماز کا اس کو قریب ترین جس میں وہ جاتا ہے تو اس میں اس کے لیے نماز فرض ہوتی ہے، اور جو پہلا رمضان المبارک اس کے پاس آتا ہے اس میں اس کے لیے روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور جو پہلا حج کا موقع اس کو میسر آتا ہے تو اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ حج اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی اگر وہ صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور وہ زکوٰۃ کہ جس کا قرآن میں بار بار تذکرہ آیا، بار بار اس کی فرضیت کا حکم آیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے رب کے پاس بے پناہ اجر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور رکوع کیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز اور زکوٰۃ یہ بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے کہ نماز محض اللہ کے لیے ہے اور زکوٰۃ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم تزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو اور انہیں پاک صاف کرو۔ گویا کہ وہ شخص کہ جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے مال کو پاک کرنے اور پاکیزہ بنانے کے لیے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھنا، اضافہ، کسی چیز میں اضافہ کرنا، کسی چیز میں بڑھوتری کرنا، اس کو ہم زکوٰۃ کہیں گے۔ لیکن اگر زکوٰۃ کا مفہوم کوئی سمجھنا چاہے، اصطلاحی مفہوم شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں، تو یہ ایسا صدقہ ہے جو ہر صاحب نصاب پر سال میں ایک سال کے بعد مقررہ شرع سے مقررہ مصارف پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ صدقہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مال ہے، اور پھر 4 چیزیں جس صدقے میں ہوں وہ زکوٰۃ کہلائے گا۔ پہلا یہ ہے کہ دینے والا صاحب نصاب ہو، یعنی کم از کم وہ مقدار
کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کی مدت، ایک خاص مدت کے بعد، یعنی وہ 1 سال کی مدت ہے زکوٰۃ کے لیے، کہ سال کے بعد اس نے لازمی ہو جانا ہے کہ اس میں اپنے مال میں سے کچھ رقم نکالنی ہے یا کچھ مال نکالنا ہے۔ اور پھر مقررہ شرح سے، مقررہ شرح سے مراد وہ خاص پرسنٹیج ہے کہ جو اس مال میں سے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مقررہ مصارف، وہ مصارف کہ جن پر یہ طے شدہ نصاب میں سے سال کے بعد وہ مقررہ شرح کہ جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں، 2.5% نکال کر مال ان مصارف پر خرچ کرنا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں اگر مکمل ہوں گی اور پوری ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو یہ صدقہ تو ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ اب ہم باری باری ان پر اگر بات کریں کہ یہ صدقہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ صاحب نصاب، نصاب کسے کہتے ہیں؟ وہ کم از کم مقدار مال کی کہ جو اگر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اور وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر مال تجارت، جس کے پاس یہ ہوگا وہ زکوٰۃ وہ نصاب میں داخل ہوگا۔ گویا کہ 7.5 تولے سونے سے کم اگر 7.25 تولے کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ نصاب سے باہر ہے۔ 7.5 یا اس سے زیادہ ہے تو وہ نصاب میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ 52.5 تولے چاندی، اگر 52 تولے چاندی اس کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ 52.5 تولے یا اس سے زیادہ، یا اتنا مال تجارت، جس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال تجارت یعنی آدمی نے دکان میں مال رکھا ہوا ہے، کوئی لوہے کی دکان ہے، اسٹیشنری کی دکان ہے، کوئی بھی دکان ہے، فرنیچر کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کوئی بھی، اس کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ ہے، کوئی ایسا مال ہے کہ جس کو وہ بیچتا ہے، تو وہ سارے کا سارا مال اس کی کم از کم مقدار نصاب کے برابر ہونی چاہیے، اور وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ہوگی تو اس پر بھی زکوٰۃ لازمی ہوگی۔ ہمارے یہاں کے علماء کا یہ تقریباً متفقہ یہ رائے ہے کہ اس کو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کا قانون بھی یہی ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ 2 چیزیں ہیں نا جی، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب کسی وقت میں تو ان کی جو ہے وہ ویلیو تقریباً ایک دوسرے کے قریب قریب تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سونے کی ویلیو بڑھتی چلی گئی، چاندی کی ویلیو اس طرح سے آگے نہیں بڑھی۔ اب جو ہے وہ 7.5 تولے سونا جو ہے وہ تو شاید تقریباً اس وقت 10 لاکھ کے قریب ہو، اور چاندی جو ہے وہ شاید 70,000 کے برابر بھی نہ ہو یا 1 لاکھ کے برابر بھی نہ ہو۔ لیکن ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق اور ہمارے تمام علماء کے مطابق یہ 52.5 تولے چاندی کو ہی بنیاد قرار دیا جائے گا۔ اگر تو سونا ہوگا تو سونے کی تو مقدار طے ہے، وہ تو دھات کے اعتبار سے 7.5 تولے ہوگا تو تب اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ چاندی کی بھی مقدار طے ہے، لیکن اس سے ہٹ کر آپ کے پاس کوئی مال ہے، کوئی پیسہ ہے، مال تجارت ہے، کیش ہے، تو وہ اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کے برابر قرار پائے گی۔ گویا کہ اگر 52.5 تولے چاندی 70,000 روپے کی بنتی ہے، 80,000 روپے کی بنتی ہے، تو جس کے پاس 70 یا 80,000 روپے ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ اب اس میں اور بے شمار جو ہے وہ اس کے تفصیلات ہیں۔
بھیڑیں کتنی ہوں، بکریاں کتنی ہوں، جو ہے وہ اس میں گائے اور بھینسیں کتنی ہوں، یا اس میں دیگر کھجوریں، اور پھر عشر کا ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ہم فی الحال صرف انہی جو ہے، چونکہ وہ لمبا ہمارا موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے. تو شہروں میں عام طور پر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. یا تھوڑا سا ہم عشر کا تذکرہ کر لیں. عشر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک طرح کی جو اجناس ہے ان کی جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور عشر ہر جو بھی فصل کاٹنی ہے، گندم ہے یا چاول یا کوئی بھی فصل ہے، جب ہم اس کو جو ہے وہ کاٹتے ہیں تو اس کے لیے سال کی شرط نہیں ہے، وہ تو فصل کے ساتھ ہے. تو اس کی ٹوٹل جو مالیت ہے اس کا 10واں حصہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ 10واں حصہ صورت میں ہے کہ جب بارانی زمین ہو. بارانی زمین سے مراد یہ ہے کہ جس زمین پر انسان کی کوئی جو ہے وہ پیسے خرچ نہیں ہوتے. بارش ہوئی اور بارش نے جو ہے وہ اریگیشن کا اور آب پاشی کا مسئلہ حل کر دیا، ظاہر اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. لیکن اگر ٹیوب ویل کے ذریعے سے، کنویں کے ذریعے سے، یا جو ہے وہ نہروں کے ذریعے سے اگر اس کی سیرابی ہوئی ہے تو اس پر ظاہر ہے کہ اس آب پاشی پر خرچ ہوتا ہے. تو اگر ایسی زمین ہو جیسے ہماری عام طور پر یہاں زمین ساری اسی طرح کی ہے، تو اس پر 5% اس پر عشر ہوگا. جتنی بھی مال جنس نکلے گی اس کا 5% الگ کر دیا جائے گا. عام طور پر ریگستانی زمین میں چونکہ بارش کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، پہاڑی یا نیم پہاڑی زمین پر کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا، وہ بارش پر ہی جو ہے وہ منحصر ہوتی ہیں. تو وہ بارانی زمین ہوگی اس کا 10%، اور ہماری اس طرح کی نہری زمین جو ہے اس کا، زرعی زمین اس کا 5%. تو وہ جس کا بھی جو ہے وہ جنس ہے وہ نکالے گا، اور وہ اسی طرح ان 8 مصارف پر خرچ کرے گا جہاں پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے. اب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا نصاب کی بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی. اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ دونوں دھاتیں اگر الگ الگ ہوں تو دونوں پر الگ الگ، دونوں کے الگ الگ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی ہے. اور اگر کسی کے پاس 7 تولے سونا ہے اور 50 تولے چاندی ہے تو ان پر اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی. اس لیے ان کو جمع نہیں کرنا. دھاتوں کا حکم دونوں کا الگ الگ ہے. ہم مال تجارت جو ہے وہ الگ سے ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مال تجارت یا کیش ہوگا تو وہ زکوٰۃ کے اس نصاب میں داخل ہوگا. تو یہ پہلی بات تو ہوگی اس کے نصاب کی کہ یہ اس کا نصاب قرار پا گیا. اس کے بعد اس کی مدت ہے. شریعت نے اس کی مدت 1 سال قرار دی ہے. اور ظاہر عمومی طور پر یہ سال جو ہے یہ قمری سال ہی ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی رمضان کے مہینے میں اس کے پاس جو ہے وہ نصاب اتنا آ جاتا ہے تو اگلے رمضان تک 1 سال کے بعد وہ زکوٰۃ نکالے گا. اگر محرم کے مہینے میں اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہوتا ہے تو اگلے محرم تک وہ 1 سال کے بعد وہ فرض ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ نکالے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ جی رمضان میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا 1 سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب ممکن ہے کہ آپ سفر کے مہینے میں آپ نے دکان کھولی اور آپ کے پاس مال تجارت ہے اور وہ نصاب کے برابر ہو گیا، تو اب اس سے اوپر سال بھر اگر آپ کے پاس وہ نصاب رہا، وہ مال تجارت رہا، تو سال کے بعد اگلے سفر کے شروع ہونے سے ہی آپ پر جو ہے وہ آپ اس زکوٰۃ کو جو ہے وہ مطلوبہ شرح کے اندر نکالیں گے 1 سال کے بعد. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس کا تعلق مدت سے ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ 6 مہینے تک زکوٰۃ روک کر رکھتے ہیں کہ رمضان میں دیں گے، اس لیے کہ رمضان میں اجر زیادہ ہے. اور ان 6 مہینوں میں اگر لوگ بھوکے مر رہے ہوں، اگر مسائل ہوں اور وہ زکوٰۃ روک کر رکھیں تو ان سے اللہ ہی پوچھے گا. اللہ تعالیٰ کیا سفر کے مہینے میں رمضان کا ثواب نہیں دے سکتا؟ اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو کسی بھی مہینے میں جب زکوٰۃ فرض ہو جائے
تو پھر اس کے بعد اس میں ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ادائیگی سال سے پہلے، بعض لوگ سال سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کی 1,00,000 زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید 1,00,000 نکالنا میرے لیے کٹھی مشکل ہوگا، تو ہر مہینے تھوڑا 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 نکالتا رہتا ہے اور خرچ کرتا رہتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں وہ زیادہ خرچ کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سال کے بعد فرض ہوگی اس پر، یہ مدت ہو گئی. دوسری بات، اس کے بعد ہے تیسری چیز مقررہ شرح. مقررہ شرح جو ہے، کس شرح سے اس نے اس میں سے حصہ نکالنا ہے، وہ ہے 2.5%، 2.5%. تو 2.5% جتنا بھی اس کے پاس اس وقت سال کے بعد مال تھا، اس کا اس نے حساب لگانا ہے، اور اس کے مطابق اس نے 2.5% اس میں سے کیلکولیٹ کر کے اتنے پیسے گویا کہ زکوٰۃ کے اس پر لازمی ہو گئے. مثلا کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے، تو 10 تولے سونا سال بھر اس کے پاس رہتا ہے، یعنی سال بھر جو ہے وہ 7.5 سے نیچے نہیں جاتا، وہ 7.5 سے اوپر ہی رہتا ہے. تو جب سال کے بعد اس کے پاس سونا 10 تولے وہ شمار کرے گا، تو اس 10 تولے میں سے یا تو اس کی مالیت نکالے گا. فرض کرے 10 تولے کی مالیت 12 لاکھ بنتی ہے، تو 12 لاکھ میں سے وہ 30,000 روپے اس کا جو ہے وہ بن جائے گا 2.5% کے حساب سے. 30,000 روپے وہ زکوٰۃ کے لیے الگ کر دے گا. اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر سونے میں اتنا سا سونا نکال کر وہ اللہ کی راہ میں دے گا. یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ پھر یہ نہیں ہے کہ اکثر عورتیں جن کے پاس سونا ہے، ان کی ملکیت ہوتا ہے سونا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتی کہ شوہر دے گا، اور شوہر نہیں دیتا تو ذمہ دار وہ عورتیں ہوتی ہیں. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھنا ہے کہ بھی سونا تمہارا تھا، زیور تمہارے پاس تھا، تمہاری ملکیت تھا، اس پر زکوٰۃ بھی تم نے دینی ہے. اگر شوہر نہیں دیتا تو تم نکالو. تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو سنار کے پاس جا کر اتنا سونا الگ کروا لو، اور اتنا سونا اس میں سے کٹوا کر اس کو اللہ کی راہ میں دے دو. ذمہ داری تمہاری ہے جس کی ملکیت ہے. اگر کوئی دوسرا دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دیتا تو ظاہر ہے تم نے دینا ہے. تو یہ 2.5% زکوٰۃ اس میں سے شرح ہوگی. مال تجارت ہو، کیش ہو، کوئی بھی ہو، اس میں سے 2.5% نکالے گا. اور چوتھی چیز کہ کہاں خرچ کرنا ہے، وہ 8 مصارف قرآن نے بیان کیے کن کن پر خرچ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات اور سمجھا دوں. عام طور پر ایک شخص کے پاس سونا بھی ہو سکتا ہے، چاندی تو عام طور پر ہمارے یہاں رواج بھی کم ہو گیا ہے. کسی کے گھر میں فرض کرے 10، 12، 14 تولے سونا موجود ہے زیور کی شکل میں، تجارت کرتا ہے، اس کے پاس مال تجارت بھی موجود ہے دکان میں، کیش کی صورت میں اس کے پاس پیسے بھی موجود ہیں بینک میں بھی اور گھر میں بھی. اب ظاہر ہے کہ وہ دیکھے گا کہ سال تک اس کا سونا 7.5 سے نیچے تو نہیں گیا. اگر کسی وجہ سے اس نے بیچ ڈالا، سونا بیچ ڈالا اس لیے کہ اس کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ 7 تولے رہ گیا، تو جب 7 تولے سے وہ دوبارہ 7.5 ہوگا تو اس کا سال وہاں سے شروع ہوگا. مثلا کسی نے محرم میں اس کے پاس جو ہے وہ 10 تولے سونا تھا، اب ربیع الاول میں جا کر اس کو کسی وجہ سے، اپنی مجبوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس میں سے کچھ حصہ بیچنا پڑ گیا، اس نے 4 تولے بیچ دیا، تو اب اس کے پاس 6 تولے رہ گیا. اب وہ نصاب سے نیچے چلا گیا، اس کا سال ختم ہو گیا. جب دوبارہ وہ 7.5 پر پہنچے گا، اس مہینے سے اس کا سال دوبارہ شروع ہوگا. پچھلا سال ختم، اب وہ زکوٰۃ پچھلے والے سے دینے کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ اس نصاب سے اوپر سے سٹارٹ ہوگا اور پھر اس سے اوپر رہے گا سال بھر، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی طرح مال تجارت ہے، دکان میں جو ہے وہ 10 لاکھ کا یا 20 لاکھ کا مال پڑا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ 20 لاکھ اگر وہ نصاب 70,000 ہے، 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے، یا 1 لاکھ ہے فرض کر لیں، مجھے اس کا چاندی کا ریٹ معلوم نہیں ہے،
تو اب 1 لاکھ سے اوپر اگر سال بھر اس کے پاس مال تجارت رہا تو جب 12 مہینے گزرے تو اس نے اس کو کیلکولیٹ کیا. ہمارے یہاں عام طور پر لوگ حساب نہیں لگاتے، حالانکہ لگانا چاہیے. اس نے اپنے ساری دکان کے مال کو تولا، گنا، حساب لگایا کہ میرے پاس جو ہے وہ اس وقت سٹاک کتنا ہے. پتہ چلا جی 25 لاکھ کا سٹاک ہے. اب یہ وہ جو قیمت لگائے گا، ظاہر ہے وہ جو جس قیمت پر اس نے خریدا ہے وہی لگائے گا، بیچنے والی قیمت نہیں ہوگی. اب 25 لاکھ کا سٹاک ہے اس کے پاس، لیکن اس نے کچھ پیسے دینے بھی ہیں لوگوں کے اور کچھ لینے بھی ہیں. کاروبار میں ایسا ہوتا ہے. اب فرض کریں اس نے 7 لاکھ روپیہ لوگوں کو دینا ہے تو ظاہر ہے وہ اس 25 لاکھ میں سے کم ہو جائے گا، 18 لاکھ رہ جائے گا. اور 2 لاکھ لوگوں سے لینا بھی ہے تو وہ اس میں جمع ہو جائے گا، تو یہ 20 لاکھ ہو جائے گا. تو اب 20 لاکھ پر وہ زکوٰۃ دے گا. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے بینک میں بھی پڑے ہوں. اب ظاہر ہے وہ بھی پیسے اسی کا حصہ ہے. تو بینک میں فرض کرے 2 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، گھر میں 50,000 پڑے ہوئے ہیں. یہ سب کیلکولیٹ کر کے تو فرض کر رہے ہیں 22.5 لاکھ روپیہ اس کے پاس مال تجارت اور کیش کی شکل میں موجود ہے. تو اس پر اس نے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے. سونے کی الگ نکلے گی، چاندی کی الگ نکلے گی، ان دونوں دھاتوں کا الگ سے حکم ہے، اور باقی جو ہے وہ سارا ملا کر وہ الگ سے نکلے گی. تو اس طریقے سے یہ زکوٰۃ جو ہے اس کا حساب کیا جائے گا. اور میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو سال کے بعد حساب نہیں لگاتے، بہتر ہے حساب لگایا کریں. اندازے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. لوگ اندازے سے کہتے ہیں اتنی زکوٰۃ لگا دو، اور اندازے میں فرض کر لیں کہ وہ کچھ کم اس نے دے دی تو وہ تو قیامت کے روز دیندار ہو گیا. اس نے اگر 5,000 بھی کم دے دی اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے، یا تو وہ اس کو کوشش کرے کہ میکسیمم اس کو ماپے، تولے، سارا حساب لگائے، اور پھر تھوڑا سا زائد دے دے تاکہ کوئی غلطی اگر ہو بھی گئی ہے تو وہ یعنی اس کا جو ہے وہ اس کے ذہن میں رہے کہ بھئی کچھ غلطی بھی ہو جائے تو تھوڑا سا زیادہ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، تاکہ کل کو وہ پکڑا نہ جائے. تو یہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ اب کن 8 جگہوں پر اس نے خرچ کرنا ہے. مال نکل آیا سارا جو ہے وہ اس میں 2.5% نکل آیا. اس پر قرآن نے خود تفصیل بیان کی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. کہ یہ صدقات کہاں خرچ کریں، تو ہم بتاتے ہیں کہاں خرچ کریں. فقیروں پر، مسکینوں پر، عاملین زکوٰۃ پر، تالیف قلب کے لیے وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہے، غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے، قرض داروں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور فی سبیل اللہ. اچھا، اس میں 2 تو ایسی پہلی جو مصارف ہیں کہ جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں، فقیر اور مسکین. فقیر اور مسکین گویا کہ ضرورت مند، حاجت مند، جن کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ان کو دینا، مانگنے والے کو بھی اور جو نہیں مانگتا. مسکین وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو گھر میں ہی بیٹھا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن ضرورت مند ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ضرورت مند ہے. مانگنے والوں کو تو دے دیتے ہیں، اور جو ہمارے ہمسائے میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے قریب دفتر کے اندر کام کرنے والوں میں، دائیں بائیں ہم نے کم ہی پوچھا ہے کبھی کسی کے ان کے گھر میں پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. تو مسکین اور فقیر یعنی ضرورت مند، ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی. ایک تو یہ 2 مصارف ہو گئے. تیسرا عاملین زکوٰۃ، یعنی اسلامی حکومت میں زکوٰۃ کا باقاعدہ محکمہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے محکمے میں جو زکوٰۃ جمع کرنے والے ہیں، زکوٰۃ تقسیم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھنے والے ہیں، اب اس کے جتنے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں اسی زکوٰۃ کے پیسے سے دی جائیں گی، بے شک وہ خود زکوٰۃ دیتے ہوں. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ
زکوٰۃ کے محکمے میں اکاؤنٹنٹ ہے. اب وہ تو ظاہر ہے اپنی محنت کا افزانہ لے رہا ہے. تو اب زکوٰۃ کے محکمے میں جو زکوٰۃ جمع ہوتی ہے اس میں سے اپنے محکمے کے تنخواہوں کا ارینجمنٹ تو کیا جائے گا اور وہ اس میں سے لے گا, لیکن وہ اس طرح کا زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. وہ تو اپنی تنخواہ لے گا, بے شک وہ خود ہی زکوٰۃ نکالنے والا ہو. تو عاملین زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جمع کرنے والے, خرچ کرنے دینے والے, جمع کرنے والے, حساب رکھنے والے, اس کے محکمے کے لوگ, ان پر زکوٰۃ کا جمع کیا پیسہ خرچ ان کی تنخواہوں میں اور اس کے مینجمنٹ میں یہ ہوگا. چوتھا, مؤلفات القلوب. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تازہ نئے مسلمان ہوئے, اور جو آدمی مسلمان ہوتا ہے وہ بہت کچھ قربانی دے کر مسلمان ہوتا ہے. اس کے رشتہ دار, اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام میں اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ پچھلی وراثت اس کی وہیں رہ جاتی ہے, اور اگر کوئی اسلام سے نکل جاتا ہے تو وراثت میں حصہ دار نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر وہ چھوڑ کر آتا ہے کسی دین کو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی دلجوئی کی جائے, اس کو مال دیا جائے, اس کو سٹینڈ کیا جائے. مسلمانوں کا فرض ہے, تو وہ زکوٰۃ کے پیسے میں سے اس کو تالیف قلب کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا دیا کرتے تھے جو نو مسلم ہیں کہ سینکڑوں بھیڑ بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیا کرتے تھے. تو مؤلفات القلوب یعنی تالیف قلب کے لیے, نو مسلموں کے لیے, اور غلاموں کی آزادی کے لیے. اب تو غلامی رہی نہیں. 1948 میں جب سے اقوام متحدہ نے جو ہے وہ قرارداد پاس کی ہے, چارٹر, اس کے بعد دنیا میں غلامی کا خاتمہ ہو گیا ہے. لیکن جب غلامی ہوتی تھی تو غلاموں کو چھڑانے کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ. آج بھی کوئی اس طرح کی صورت ہو, یعنی کوئی تاوان یا کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو, تو علماء سے مشورہ کر کے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے. چھٹی چیز ہے قرض دار, یعنی مقروض لوگ جو بیچارے پلے کچھ نہیں ہے, قرض میں دب گئے ہیں. یہاں وہ مقروض نہیں ہے, وہ سوتر منڈی والے کہ کسی کا جو ہے وہ 2 کروڑ لے کر بیٹھ گئے, جی وہ جی ہے کچھ نہیں, 7 پتہ چلا 7 ان کی کوٹھیاں ہیں, 15 گاڑیاں ہیں. یہ اس طرح کے مقروض نہیں. واقعتاً جو بیچارے جن کے حالات خراب ہو گئے ہوں, قرض میں پھنس گئے ہوں, تو ان کو دینا زکوٰۃ کا پیسہ یا قرض اتارنے کے لیے پیسہ استعمال کرنا, یہ یہاں پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور مسافر, کوئی مسافر ہے, بے شک وہ گھر میں زکوٰۃ دینے والا ہو, لیکن مسافر, سفر لمبا ہو گیا, کرفیو لگ گیا, وہاں پر پیسے ختم ہو گئے, تو اب لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے پیسے میں سے اس کی مدد کرنا, یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اس لیے کہ اب وہ اس حالت میں ہے کہ اس کی مدد کی جا سکتی ہے. اور 8واں ہے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. اس سے مراد کیا ہے؟ دین کے غلبے کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, دین کی تعلیم کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ زکوٰۃ کا پیسہ اس میں خرچ کیا جا سکتا ہے دین کی اشاعت کے لیے. ویسے تو غریب کو بھی دیا جائے گا تو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے, فی سبیل اللہ ہی دیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود فی سبیل اللہ کی جو ہے وہ ایک مصارف الگ رکھا گیا ہے جو خالصتاً دین کی خدمت کے لیے. تو وقت ختم ہو گیا ہے, پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. جزاک اللہ جی, سنتے پڑھ لیجیے.